بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. كتاب البيوع. باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. سب سے پہلے اس سے قبل والے باب سے اس باب کی مناسبت تو بیان کرتے ہیں کہ امام مسلم یہ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں یا اس کے نصف کے قریب اپنی اس کتاب کو تصنیف کرتے ہیں. وہاں تک کہ علماء کی بڑی جماعت نے متعدد کتابیں علم حدیث اور علم فقہ کے باب میں لکھ لی تھی. مثلا علم فقہ کے باب میں امام محمد ابن الحسن الشیبانی کی کتابیں معرض وجود میں آ چکی تھی. کتاب الاصل ہے جس کو بعض حضرات نے المبسوط بھی کہا، الزیادات ہے، اسی طریقے سے جامع صغیر ہے، جامع کبیر ہے. تو امام محمد ابن الحسن الشیبانی کی کتابیں، امام شافعی کی کتاب الام، یہ بھی کئی جلدوں میں وجود میں آ چکی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، اس طرح سے بہت ساری کتابیں وجود میں آ چکی تھی. اور ان کتابوں میں عام طور پر جو مصنفین نے اسلوب اختیار کیا تھا، اس اسلوب کی نوعیت یہ ہوا کرتی تھی کہ سب سے پہلے عبادت محضہ کو بیان کرتے ہیں. ان عبادت کو جن کو عبادات بدنیہ کہا جاتا ہے یا عبادات محضہ بھی کہا جاتا ہے. تو کوئی طہارت سے شروع کرتا ہے، کوئی نماز سے شروع کرتا ہے، اور ان عبادتوں کو ذکر کرنے کے بعد اسی میں سب سے اہم ترین نماز ہے تو پہلے نماز کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صوم کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کو، اور اس کے بعد حج کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کے متعلق وہ چیزیں جو ایک قسم کے عبادت بھی بنتی ہے اور ایک طرح سے وہ معاملہ بھی ہوتی ہے، جیسے کتاب النکاح، کتاب العتاق وغیرہ. تو اس کے بعد اسے بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کتاب البیوع کو ذکر کرتے ہیں جو محض معاملہ سے متعلق ہے. اس طریقے سے ہمارے علماء نے کہا کہ پہلے محض عبادت کو، پھر ان چیزوں کو جو عبادت اور معاملہ دونوں سے تعلق رکھتی ہے اسے بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو صرف معاملات سے تعلق رکھتی ہے. لہذا آپ نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ کتاب العتق کے بعد کتاب البیوع کو یہاں پر ذکر کیا ہے. کتاب البیوع میں سب سے پہلے لفظ بیع. بیع کے معنی عربی زبان میں مقابلۃ الشیء بالشیء، کسی چیز کا کسی چیز کے مقابلے میں لینا اور دینا. اصطلاح شریعت میں بیع کہا جاتا ہے مقابلۃ مال بمال علی وجہ مخصوص، مقابلۃ مال بمال علی وجہ مخصوص. علامہ شربینی نے یہ تعریف کی ہے، اور عام طور پر کتب فقہ حنفیہ میں اس کی تعریف کی جاتی ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی. مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مال کے ساتھ مبادلہ، بالتراضی آپس کی رضامندی کے ساتھ. اور شوافع یہ تعریف کرتے ہیں جو اس سے پہلے بیان کی گئی مقابلۃ مال بمال علی وجہ مخصوص، تو علی وجہ مخصوص سے تراضی ہی کی طرف کیا ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے. البیوع یہ جمع ہے بیعن کی. بیعن یہ مصدر ہے،
اس کی جمع بظاہر المصدر لا یثنى ولا یجمع، مصدر کی نہ تثنیہ لایا جاتا ہے اور نہ اس کی جمع لائی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود عام طور پر ہماری کتابوں میں، چاہے فقہ کی کتابیں ہوں چاہے حدیث کی کتابیں ہوں، ان کتابوں میں جب بھی بیوع کو بیان کیا جاتا ہے تو واحد کے بجائے جمع کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسے جمع کے ساتھ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے اس کے کثرت افراد کی طرف اشارہ ہے کہ بیع ایک قسم کی نہیں ہوتی ہے بلکہ بیع کی متعدد قسمیں ہوا کرتی ہے، حلت اور حرمت کے اعتبار سے بھی، لین دین کے اعتبار سے بھی، دین اور معاملات کے اعتبار سے بھی۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ بیع کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بیع العین بالعین، بیع العین بالدین، بیع الدین بالدین، بیع الدین بالعین، تو یہ بیع کی ایک قسم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیع کی دوسری قسم ہوتی ہے جس میں بیع فاسد، بیع باطل، بیع جائز اور اس طرح کی بیع مکروہ وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بیع کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں بیع کے ساتھ ساتھ مشارکہ ہے، مضاربہ ہے، ان چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بے شمار اس کی قسمیں ہیں۔ اسی کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عام طور پر اسے ہمارے محدثین اور فقہاء البیوع جمع کے ساتھ لاتے ہیں۔ یہ لفظ عربی زبان میں ان الفاظ میں سے ہے جو بیع اور شراء دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خریدنے کے لیے بھی کبھی کبھی بیع کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ جیسے اگر اس کو ابتاع باب افتعال میں لے جائے تو یہ خریدنے کے معنی میں ہو جاتا ہے، اور اس کو باع کہے تو یہ کس کے معنی میں؟ بیچنے کے معنی میں ہے، لیکن مجازن اسے بھی خریدنے کے معنی میں کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ایسے کلمات کو کہا جاتا ہے وہ کلمات جن کلمات کا استعمال اپنے معنی میں اور اپنے مخالف معنی میں بھی ہوتا ہے، اپنے معنی میں اور اپنے مخالف معنی میں بھی ہوتا ہے۔ ان ایسے کلمات کو کلمات تستعمل مضادۃ، کہ وہ کلمات جو مضاد ضد کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے معنی میں کیا ہوتے ہیں؟ مستعمل کیے جاتے ہیں۔ تو بیع یہ انہی کلمات میں سے۔ اصل میں بیع کا اشتقاق ہے البیعۃ سے، یعنی یہ مشتق منہ کس سے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ مشتق ہے البیعۃ سے۔ البیعۃ کس کو کہتے ہیں؟ البیعۃ کہا جاتا ہے الصفقۃ کو۔ الصفقۃ کے معنی کیا آتے ہیں؟ صفقۃ کے معنی آتے ہیں ایک کا دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا، یہ ہے صفقہ۔ ایسے ہاتھ ایک دوسرے کا آدمی ہے، ایک خریدنے والا ہے اور ایک بیچنے والا ہے۔ تو پہلے زمانے میں جب آپس میں بیع و شراء کرتے تھے تو لوگ اسی طریقے سے معاملہ کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ چلو میں آپ کے پاس سے 200 کا لیتا ہوں، ایسا کر کے اس کے ہاتھ پر کیا کرتا تھا؟ وہ مارتا تھا۔ اس کو کہا جاتا تھا صفقۃ۔ اسی سے پھر بیع کا لفظ استعمال ہونا کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے جامعہ میں چھوٹے تھے تو یہاں پر ایک کلکوا کے کھاٹکی تھے جن کو کالو کھاٹکی کہا جاتا تھا۔ تو پہاڑ سے بکرے آتے تھے ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد، تو جمعہ کی نماز کے بعد دوپہر میں بکرے پورے ریوڑ کے ریوڑ آنا شروع ہو جاتے تھے، اور پھر وہ مغرب سے پہلے عصر اور مغرب کے بیچ میں وہ آتے تھے اور ان کے ساتھ وہ سودا کرتے تھے۔ تو وہ ایسے ہی سودا کرتے تھے، ایسے بکرے دیکھے اٹھا کر، 2-4 بکرے اٹھا کر دیکھے، اور پھر اس کے بعد بولے 150 روپے میں ٹاکی دے، ایسا کر کے اس کے ہاتھ میں زور سے کیا کرے؟ مارے کہ بھائی چلو یہ پورا لے لیا میں نے 200 روپے کے حساب سے۔ تو وہ ایسے ہی کرتے تھے، تو وہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ تو یہ اب تک کے آج سے 15, 20, 25 سال تک ایک معاملہ کیا ہوتا تھا؟ چلتا تھا، اور آج بھی دیہاتوں میں اور جہاں پر جانوروں کے بازار لگتے ہیں وہاں پر آج بھی اسی طریقے سے معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اصل اسی کو کہا جاتا ہے البیعۃ۔ اسی لیے بیعت کو بھی بیعت کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی جاتی ہے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا کہ اب آپ جو کہیں گے وہ آمنا و صدقنا، اس کو ہم کیا کریں گے؟ تسلیم کریں گے۔ تو یہ اس کے اصل معنی الصفقۃ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ البیعۃ متعدد معنوں میں استعمال ہونا کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ اب ہمارے مصنف نے سب سے پہلے بیع کے سلسلے میں جو باب قائم کیا ہے وہ ہے باب ابطال بیع الملامسۃ والمنابذۃ،
لیکن اس کو جاننے سے پہلے ہم یہاں پر اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانی معاشرے کو بے کی کتنی ضرورت ہے. تو انسان اللہ رب العزت نے اسے مقصود کائنات بنا کر بھیجا. خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض. انسان کو اللہ رب العزت نے بڑا حیرت انگیز بنایا. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ اپنی مادی اور روحانی اور اپنی عقلی اور دینی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے میں کسی دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے. اور یہ اللہ نے یہ نظام اس لیے بنایا جبکہ وہ اشرف الخلائق ہے, اسے ایک دوسرے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر جتنا اسے بڑا بنایا اتنا زیادہ محتاج بنایا. اسی لیے اسے محتاج بنایا کہ اگر اللہ اسے محتاج نہ بناتا تو ہر انسان انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر بیٹھتا, کیوں کہتا ہے میرے کو کسی کی ضرورت نہیں. تو ایک فرعون نہیں, ہر انسان فرعون بن کے کھڑا ہو جاتا, اپنے کو کسی کی ضرورت نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو ایسا نہیں بنا, اس کو عقل دی ہے, اس کو علم دیا ہے, کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا ہے. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. اور ان سب کے ساتھ اس کو ہر چیز کا محتاج بنایا, دانے دانے کا محتاج, پانی پانی کا محتاج, ہر چیز کا محتاج. علم بھی سیکھنا ہے تو اس کے لیے مدرسے میں, اسکول میں, سب جگہ پر اس کو جانا پڑتا ہے. ہنر بھی سیکھنا ہے تو کسی ہنرمند کے پاس جانا پڑتا ہے. چلنا بھی سیکھنا ہے تو ماں باپ کو پکڑ کر چلنا سکھانا پڑتا ہے. بولنا بھی سیکھنا ہے تو اسے معاشرے میں رہ کر ایک دوسرے سے سن کر سیکھنا پڑتا ہے. تو کوئی چیز ایسی نہیں. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے ایسے نکالا کہ ذرہ برابر کچی آتا نہیں تم کو, کچی آتا نہیں. کون کہتا شیئن, ذرہ برابر بھی, ایک اتنا بھی کچھ آتا نہیں. جبکہ آپ دیکھتے ہیں دوسرے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں 10 منٹ میں دوڑنا بھاگنا کیا کر دیتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں. 15-20 منٹ. بکری کا بچہ پیدا ہوا, آدھا گھنٹہ ہوا نہیں کہ وہ دودھ بھی پینا لگتا ہے اور بھاگنا بھی شروع کرتا ہے. اور انسان کے بچے کو پیدا ہوا تو سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ رویا یا نہیں رویا. نہیں روتا ہے تو سب پریشان. ہم لوگ پہلے ایسا سمجھتے تھے کہ اس سے صرف زندگی دے دی جاتی ہے, لیکن کہا نہیں. ابھی ڈاکٹر ایک ہاسپٹل میں تھا میں, تو وہاں پر پتا چلا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کا پیدا ہونے کے بعد بچے کا رونا ضروری ہے. میں نے کہا کیوں؟ اسی معلوم کرنے کے لیے زندہ ہے. کہا کہ نہیں, اگر وہ روتا ہے تو اس کا اندر کا سسٹم چل رہا ہے, اس کا پتا چلتا ہے. اگر وہ نہیں روتا ہے تو اس کا اندر کا سسٹم یہ بلاک ہے, اس کا علم ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر کہتا ہے. جیسے ہمارے بھائی مولانا اویس کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی تو وہ سفر میں تھے, تو میں وہاں پر گیا تو پتا چلا کہ بھائی ان کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی لیکن اس میں دشواری ہے. وہ بچہ پیدا ہونے کے آدھا پون گھنٹہ ہو گیا لیکن ڈاکٹر کچھ بتانے کو تیار نہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی کچھ تو بتاؤ, حقیقت کیا ہے. تو پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ ایک پرابلم ہے. میں نے کہا بھائی کیا پرابلم ہے؟ کہا پرابلم یہ ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے, اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی جو کھانے کی نلی ہوتی ہے یہ مکمل نہیں بنی. تو پھر وہ ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا کہ انسان جو ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو اس کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ جو کھانے کی نلی ہے وہ آدھی نیچے سے بن کر آتی ہے اور آدھی اوپر سے بن کر آتی ہے, اور پھر یہاں آنے کے بعد وہ جڑ جاتی ہے. تو کہا یہ بچے کا ایسا ہوا کہ آدھی ادھر سے آئی, آدھی ادھر سے آئی, اور ملنے کے بجائے گیپ پر رک گئی, تو وہ ملا نہیں. تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا یہ؟ تو اس نے کہا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر وہ بچہ نہیں روتا ہے تو پھر ہم اس کا سسٹم چیک کرتے ہیں. وہ بچوں کا مخصوص بچہ ڈاکٹر تھا, وہ وہی کام کرتا. تو کہا کہ ہم لوگ کیسے چیک کرتے ہیں؟ تو کہا کہ جب نہیں روتا ہے وہ, یا بہت کم روتا ہے, یا ہمیں کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے, کوئی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے, تو پھر ہم اس کی ہر چیز چیک کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کا چیک کرتے ہیں کہ اس کا کھانے پینے کا نظام صحیح ہے یا نہیں. تو اس کے لیے کہا کہ ہم ایک دھاگا نما کوئی چیز لیتے ہیں اور اس کو داخل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ برابر نیچے تک جاتا ہے, اس کے معدے تک پہنچتا ہے یا نہیں. تو کہا کہ اس کو ہم نے آدھے گھنٹے تک ٹرائی کیا لیکن وہ گیا نہیں.
تو اب ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے. پھر وہ ایکس رے نکالا اور ایکس رے نکالنے کے بعد اس نے بتایا کہ دیکھو یہ یہاں سے ایسا ہے اور یہاں رک گیا, یہاں سے ایسا ہے اور یہاں رک گیا, اور اب اس کو جوڑنا پڑے گا. تو پھر بہرحال 5-6 دن کے بعد آپریشن کر کے اس کو جوڑ بھی دیا انہوں نے. تو یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو کیسے حیرت انگیز بنایا. تو اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا تاکہ انسان کی ہر چیز میں اللہ رب العزت کی الوہیت جھلکے. تدل علی انہ واحد, کل شیء تدل علی انہ واحد. ہر چیز چیخ چیخ کر انسان اس بات کی تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائے کہ خالق کے علاوہ کوئی بھی ایسا نظام بنا سکتا نہیں. اب اللہ نے انسان کو جو بنایا تو ہمارے فلاسفہ اور متکلمین اور علماء کہتے ہیں کہ انسان یہ مدنی الطبع واقع ہوا ہے. حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حکیم الامت کہتے ہیں, اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حکیم الامت کہتے ہیں. دونوں بھی معنی الحقیقی حکیم الامت. تو یہ اصطلاح ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بیان کی ہے کہ انسان یہ مدنی الطبع واقع ہوا ہے. کیا مطلب انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے؟ یعنی انسان کو غار میں اور جنگل میں رہنا پسند نہیں, اس کو انفرادیت کے ساتھ رہنا پسند نہیں, اس کو اجتماعیت کے ساتھ مجمع میں رہنا پسند ہے. وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے, وہ ایسے نہیں پسند کرتا ہے. اب جب بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے اس کی وجہ ہے, کہا وہ کیوں مدنی الطبع واقع ہوا, کہا وہ اس لیے مدنی الطبع واقع ہوا کہ اس کی ضرورتیں وہ بذات خود پوری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا, تو اپنے ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس سے پورا ہو سکتی ہے اس سے مدد لے, اور مدد لے کر اپنی ضرورت کیا کرے, پورا کرے. اب آئیے اب آتے ہیں ہم بیگ کی طرف. جب انسان اس کے ساتھ کھانے کی ضرورت لگی ہوئی, اس کے ساتھ سطر چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت لگی ہوئی ہے, اس کے ساتھ بال بڑھ جاتے ہیں, اس کو سنوارنے کی ضرورت, زینت کی ضرورت لگی ہوئی ہے, تو انسان کے ساتھ کپڑے میلے ہو جائے اس کے دھونے کی ضرورت لگی ہوئی ہے. اب یہ ساری ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اب جب یہ ضرورتیں لگی ہوئی ہے تو ان ضرورتوں میں سے بیشتر ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بے کے بغیر ممکن نہیں. کس کے بغیر ممکن نہیں ہے؟ بے کے بغیر ممکن نہیں. اس لیے شریعت مطہرہ نے بے کو جائز قرار دیا. بے کو کیا قرار دیا؟ جائز قرار دیا کہ بھئی بے کے بغیر ان کا کام چلنے والا نہیں ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر انسان اپنی ضرورت کی چیزیں خود بناتا تھا. اس کو گیہوں کی ضرورت ہے تو وہ اپنے آنگن میں گیہوں اتنے لگا لیتا تھا, چاول کی ضرورت ہے اتنا لگا لیتا تھا اور اپنا کام چلاتا تھا. لیکن جیسے جیسے فیسیلٹی بڑھتی چلی گئی اور اسباب تعیش میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو وہ اتنی بہتات اس کی ہو گئی کہ انسان کے لیے اب سیلف سروس ناممکن ہو گئی. یعنی اپنے سے اپنا سب کچھ کرنا اس کے لیے ممکن رہا نہیں, بلکہ اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو پرچیزنگ کی ضرورت پڑی, خرید و فروخت کی بڑی ضرورت پڑی. لہذا شریعت مطہرہ نے بے کو جائز قرار دیا اس لیے کہ وہ انسانی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہ کیا ہے, انسانی ضرورت ہے. اب جب شریعت نے بے کو جائز قرار دیا تو بے جو ہے یہ اقتصاد کا ایک حصہ ہے. انسان کی زندگی کے 2 حصے, ایک ہے انفرادی زندگی اور دوسری ہے اجتماعی زندگی. جیسا کہ بیان کیا کہ انسان مدنی الطبع ہے, لہذا اس کی زندگی کا اکثر پہلو اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے اور بہت کم پہلو ایسے ہیں جو انفرادیت سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے شادی, یہ انفرادی چیز ہے انسان کی. نماز پڑھنا یا عبادت ہے, انفرادی ہے. شریعت نے انسان کی فطرت کو دیکھ کر اس میں بھی جماعت کے ذریعے اجتماعیت کو داخل کر دیا. تو بہرحال اب جب انسان کے ساتھ اجتماعی مسائل لگے ہوئے ہیں تو انسان کے اجتماعی مسائل یہ متعدد قسم کے. ایک تو انسان کے اجتماعی مسائل ہیں سیاسی مسائل, دوسرے انسان کے اجتماعی مسائل جس کو اقتصادی مسائل کہتے ہیں, تیسرے انسان کے مسائل ہیں معاشرتی مسائل جس کو اخلاق اور حقوق اور آداب سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ انسان کی زندگی کے موٹے موٹے مسائل ہیں, اجتماعی مسائل جو 3 حصوں میں منقسم ہوتے ہیں.
سیاست میں ایک پورا ملک، ایک پورا شہر اور ایک پوری آبادی یہ کیسے منظم انداز میں زندگی گزارے، اس سے تعلق ہوتا ہے سیاست کا۔ لیکن انسان کی ضرورت میں سب سے بڑی ضرورت روٹی، کپڑا اور مکان۔ سب سے بڑی ضرورت کیا ہے انسان کی؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔ تو اس کو جوڑ دیا گیا ہے اقتصاد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ اقتصاد کے ساتھ۔ اب اقتصاد کے سلسلے میں دنیا میں آخری 150 سال میں 3 قسم کے نظریات، اور اسلام کو ملا کر، اسلام اس سے پہلے آیا، لہذا وہ 4 قسم کے نظریات اقتصاد اور معیشت کے باب میں دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ پایا جاتا ہے جس کو جاگیردارانہ نظام کہا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ پایا جاتا ہے جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے۔ یہ کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، ابھی سمجھاتا ہوں کیا ہے یہ۔ تیسرا نظام پایا جاتا ہے جس کو اشتراکی نظام کہا جاتا ہے، اور چوتھا نظام پایا جاتا ہے جس کو اسلامی نظام معیشت کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دنیا میں ہر اقتصادی نظام یہ کسی سیاسی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہر اقتصادی نظام کس سے جڑا ہوتا ہے؟ سیاسی نظام کے ساتھ۔ جس زمانے میں دنیا میں بادشاہت عام تھی، ہر جگہ پر بادشاہتیں قائم تھی، اسلام کے آنے سے پہلے بھی، اور جب خلافت کہیں پر کمزور ہو جاتی تھی یا خلافت باقی نہیں رہتی تھی اس زمانے میں بھی، تو دنیا میں بادشاہت چلتی تھی۔ اس بادشاہت کے ساتھ اقتصادی اعتبار سے جو نظام چلتا تھا وہ جاگیردارانہ نظام۔ وہ کون سا نظام تھا؟ تو عربی زبان میں بادشاہت کو الامراطوریہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ الامراطوریہ۔ تو امراطوریہ کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ کیا چلتا تھا؟ جاگیردارانہ نظام۔ کیا مطلب؟ ایسے جاگیردارانہ نظام چلتا تھا کہ بادشاہ اپنے کسی قریبی کو یا اپنے سے متعلق کسی بھی مالدار آدمی کو جاگیر حوالے کر دیتا تھا۔ کیا کر دیتا تھا؟ جاگیر، کہ بھئی یہ اتنے کلومیٹر کی یہ جاگیر ہے آپ کی۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ وہ ساری زمین کا وہ مالک بن جاتا تھا۔ وہاں پر لوگوں کے پاس مزدوری کرواتا تھا، اس میں چونکہ انسان کا سب سے زیادہ کھانے پینے کا معاملہ ہوتا تھا اور وہ زراعت کے ذریعے سے پورا ہوتا تھا، تو مزدوروں سے مزدوری کرواتا تھا، اور مزدوری کروانے پر ان کو اتنی اجرت دیتا تھا جس سے وہ کھا سکتے تھے اور کپڑا پہن سکتے تھے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں رہنے کا نظام کر سکتے تھے۔ تو روٹی اور کپڑا اور مکان اتنی ان کی ضرورتیں پورا ہو، اس سے زیادہ نہیں، اتنا دیتا تھا۔ اس طریقے سے جاگیردار گویا کہ ایک قسم سے ظلم کرتا تھا۔ کچھ جاگیردار اچھے بھی ہوتے تھے جو لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن اکثر ایسا کرتے تھے۔ جیسے ہم عقل کنواں شریف میں، تو یہ یہاں پر جو ہے 2 سرکاریں تھیں، ایک گنٹھا سرکار اور دوسری یہاں پر سرکار تھی کاٹھی سرکار۔ عقل کنواں یہ کاٹھی سرکار کے اندر میں آتا تھا۔ تو یہ سرکار جو ہے یہ دراصل انگریزوں نے ترجمہ کیا تھا، یہ ہمارے آخری دور کے مسلمان مغل بادشاہوں نے ترجمہ کیا تھا جاگیردار کا۔ کس کا ترجمہ کیا تھا؟ جاگیردار۔ تو کاٹھی سرکار میں یہ سب آتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ کاٹھی میں جو آدمی جاگیردار ہوتا تھا اس کے ذمہ میں یہ پورا علاقہ آتا تھا۔ اور گنٹھا سرکار یہاں سے 5-10 کلومیٹر پر ایک گاؤں ہے جہاں سے 100-125 لوگ ہمارے یہاں پر کام کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر مستقل ایک جاگیردار رہتا تھا۔ وہ آج سے 60-70 سال پہلے جب جامعہ قائم ہوا اس سے 15-20 سال پہلے وہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا، اسی لیے وہ لوگ مسلمان ہو گئے، تو وہ سب مسلمان ہیں۔ تو اس طرح سے کاٹھی سرکار، تو یہ جاگیرداری نظام یہ آخری دور تک کیا ہوتا تھا؟ چلا آیا، یعنی آزادی کے کچھ مدت بعد تک بھی وہ چلتا رہا۔ تو اس طرح سے بادشاہت اور جاگیرداری یہ دونوں چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر سرمایہ دارانہ نظام وجود میں آیا۔ سرمایہ دارانہ نظام کا سیاسی حلیف کون ہوتا ہے؟ جمہوریت، الدمرقاطیہ، ڈیموکریسی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں جمہوریت کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو الدمرقاطیہ کہا جاتا ہے، یعنی ڈیموکریسی کا ہی سیدھا عربی بنا دیا انہوں نے، الدمرقاطیہ۔ تو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے
ان کا وہ اقتصادی نظام اور ان کا حلیف جو تھا وہ جمہوری، یعنی جہاں پر سرمایہ داریت ہوتی تھی وہاں پر سیاسی نظام کون سا؟ جمہوریت۔ وہاں پر سیاسی نظام کون سا؟ جمہوریت ہوتا تھا۔ تو جمہوری نظام جو تھا وہ اقتصادی نظام کے بعد میں سرمایہ دارانہ نظام کو لے کر چلتا تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام کو عربی زبان میں الرأسمالیہ کہا جاتا ہے اور اسے انگریزی میں کیپٹلزم کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیپٹلزم کہا جاتا ہے۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہوتا تھا کہ انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کرے۔ تو ان کے یہاں پر دو بنیادی اصول تھے، ان دو بنیادی اصول پر ان کا پورا نظام قائم تھا۔ ایک ان کے یہاں پر بنیادی اصول تھا لیزر فیئر، ہر شخص کو آزادی دی جائے تجارت کے لیے، کمانے کے لیے، کسی کو کسی چیز کا مکلف نہ کیا جائے، جسے جو چاہے جتنے میں چاہے جہاں سے چاہے جیسے چاہے لا کر بیچے۔ ان کی ڈکشنری میں حلال حرام کچھ نہیں، فاسد باطل کچھ نہیں، جائز ناجائز کچھ نہیں۔ ان کی ڈکشنری میں صرف دو چیز، الجیب والپیٹ، کہ جیب بھرنا چاہیے اور پیٹ بھرنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کا اپنا فائدہ کہاں سے کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ جانیں۔ تو یہ ہے لیزر فیئر، جس کو انہوں نے فرانسی زبان کا لفظ ہے لیزر فیئر، جس کو کہتے ہیں کہ تاجر کو پورے طور پر آزاد چھوڑا جائے مارکیٹ کے اندر میں۔ اور دوسرا ان کا اصول تھا لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، قانون رسد و طلب، قانون رسد و طلب۔ تو ان دو اصولوں کی بنیاد پر یہ پورا کے پورا اپنا نظام چلاتے تھے۔ کیا ہوتا تھا قانون رسد و طلب؟ قانون رسد و طلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو چل رہی ہے یہ دنیا لا آف نیچر سے چل رہی ہے، فطرتی قوانین کے ذریعے سے چل رہی ہے۔ یہ سائنسدانوں کی پیدا کردہ دنیا میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بدعت ہے۔ یہ اصطلاح فطرت، لفظ فطرت، تو کیا کہتے ہیں کہ لا آف نیچر، کہ دنیا جو ہے اللہ نے بنائی اور بنانے کے بعد اللہ عرش پر جا کر والعیاذ باللہ سو گئے، اور یہ دنیا کو چلنے کے لیے کچھ اللہ رب العزت نے قانون چھوڑ دیے، انہی قانون کے بلبوتے پر یہ دنیا کیا ہو رہی ہے؟ چل رہی ہے۔ ان کا بابا دیکھنے گیا تھا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ انسان جو معیشت کے بعد میں جو قانون اللہ رب العزت نے قدرت، اللہ کا نام تو لیتے نہیں، ڈر لگتا ہے ان کو، ڈر نہیں لگتا ہے، بدماشی، تو کہتے ہیں کہ جو قدرت کے قانون کہیں گے۔ تو اسی لیے ہمارے متکلمین کہتے ہیں کہ سائنسدانوں کے یہاں پر کیا ہوا، کب ہوا، اس کا جواب تو ملے گا، لیکن کیسے ہوا اور کیوں ہوا اس کا جواب 3000 سال میں نہ کوئی فلسفی دے سکا اور نہ کوئی سائنسدان دے سکا۔ اس کا جواب صرف وحی کے پاس ملتا ہے، کیوں اور کیسے، کیوں اور کیسے۔ کہا کیسے کا تو پھر بھی یہ توڑ تاڑ کر کچھ بھی جواب دیتے ہیں، لیکن کیوں کا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، قانون رسد و طلب کا، اس کے ذریعے سے پوری دنیا کا نظام خود بخود چلتا ہے، آٹومیٹک چلتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر ان سے پوچھے کہ بھئی یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی مصیبت کیا ہے؟ کوئی چڑیا ہے، کوا ہے، پرندہ ہے، بھینس ہے، بکری ہے، جانور ہے، کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ قانون قدرتی ہے۔ کہا یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا جیسے ہم لوگ عقل قوہ شریف میں فی محیط الجامعہ، فی رحاب الجامعہ، جامعہ کمپلیکس میں ہم رہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی اگر یہاں دکان لگانا چاہے تو یہاں پر دکان لگانے والا کیا سوچے گا؟ سب سے پہلے وہ یہ معلوم کرے گا کہ یہاں طلب کس چیز کی، کیا معلوم کرے گا؟ طلب، کہ بھئی طلبہ کو کیا چاہیے، طلبہ کی طلب کیا ہے۔ تو بولیں گے ان کی طلب ہے بریانی، انہم یطلبون البریانی،
ان کی طلب ہے بھجیا، ان کی طلب ہے جلیبی، ان کی طلب ہے کچوری. تو اب یہ ان کی طلب ہے. اب اگر وہ ملا بازار میں یا السلام بازار میں آ کر دکان لگائے گا تو کون سی دکان لگائے گا؟ اسی کی لگائے گا. تو یہ ہے رسد. یہ کیا ہے؟ رسد. تو کہتے ہیں کہ جو کمانا چاہتا ہے وہ طلب کو دیکھتا ہے اور طلب کے مطابق رسد کو مارکیٹ میں لاتا ہے. یہ ہے قانون رسد و طلب. یہ ہے قانون رسد و طلب. اب ہمارے یہاں پر کوئی لیڈیز کپڑے بیچنے آتا ہے؟ آپ جب چھٹی میں جانے والے تب آتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ بھئی یہ اپنے گھر والوں کے لیے، بہن کے لیے، اس کے لیے کپڑے لے جاتے ہیں. لیکن ویسے عام طور پر آتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں پر اس کی طلب نہیں ہے، یہاں پر سب جینٹس سے رہتے ہیں، کوئی لیڈیز ہے نہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کوئی جامعہ کے اندر میں کوئی گوشت بیچنے کے لیے آتا ہے؟ نہیں. ان کو معلوم ہے کہ طلبہ کے یہاں پر اس کی طلب نہیں، اس لیے کہ ان کو پکا پکایا بادشاہوں کی طرح مل جاتا ہے، اس لیے ان کو اس کی طلب ہے نہیں. تو یہاں پر وہی چیز بیچنے کے لیے آئے گی جس کی طلب ہوگی، جس کی طلب نہیں وہ بیچنے کے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے قانون رسد و طلب. تو کہا کہ آزادی کے ساتھ تاجر کو اور کمانے والے کو مارکیٹ میں چھوڑ دو، وہ برابر دیکھے گا کس چیز کی ضرورت ہے اور برابر لانے کا کر دے گا، شروع کر دے گا. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 5-7 لوگ یہاں پر بریانی بیچتے ہوں گے. اب دوسرا آنے سے پہلے وہ معائنہ کرے گا کہ کون سی لاری پر کتنے بچے آتے ہیں، ان کا پورا ہوتا ہے یا نہیں. وہ دیکھے گا کہ بھئی نہیں، ان کا پورا ہوتا نہیں ہے، بچ جاتا ہے، اور آخر میں کچھ لوگ فری میں کھانے والے گھومتے رہتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ لاری لگائے گا بریانی کی؟ نہیں لگائے گا. کیوں نہیں لگائے گا؟ کہ وہ فری والے بھی ہیں یہاں پہ، تو اپنا جو نفع ہے وہ فری میں کیا ہو جائے گا؟ بہہ جائے گا. تو اس لیے وہ سوچے گا کچھ اور سوچو. تو پھر کوئی اور وہ نئی آئٹم وہ سوچے گا. بھجیا جلیبی یہ خالی وقفے میں کھاتے ہیں، باقی رات میں بھجیا جلیبی کھاتے نہیں، تو رات میں کوئی بھجیا جلیبی لائے گا نہیں. تو وہ اسی طریقے سے. تو کہا کہ یہی قانون رسد و طلب ہے. اسی کی بنیاد پر انسان کو آزاد چھوڑو. کہیں پر اس کو ایسا لگے کہ شراب کی ضرورت ہے وہ شراب بیچے، آپ اس کو منع مت کرو. لیزس فیئر، اس کو آزاد چھوڑ دو، لبرٹی دے دو، اس کو آزادی دے دو. تو ایسے ہی کہا کہ یہ نظام چلتا ہے اور دوسرا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. جبکہ یہ اپنے وعدے میں جھوٹے، انہم کذابون دجالون، اس لیے کہ ان کے یہاں پر لیزس فیئر نہیں پایا جاتا ہے. ان کا یہ اصول ہے بنیادی لیزس فیئر کہ فری چھوڑو لوگوں کو، کچھ بولو مت ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تاجروں سے ٹیکس نہیں لے سکتے. اور ہمارے یہاں پر 28%، 4% سے لے کر 28% تک جی ایس ٹی کیا لیتے ہیں؟ جی ایس ٹی لیتے ہیں. لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ جی ایس ٹی آنے کے بعد ٹیکس بند ہو جائے گا، تو جی ایس ٹی بھی دیتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے ہیں. جی ایس ٹی بھی دیتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے ہیں. ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ جی ایس ٹی سے پہلے کہ بڑا جو تاجر ہوتا ہے اس کو 27 قسم کے ٹیکس بھرنے ہوتے ہیں اگر وہ امانت داری کے ساتھ بھرے. کتنے قسم کے؟ اور ایک اور 28واں ٹیکس بھرنا پڑتا ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ تو کہا کہ یہ انکم ٹیکس آفیسر جو ہوتا ہے اس کے سامنے اگر آپ رکھو کہ بھئی میری یہ پوری آمدنی ہے، یہ انکم ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ بھیمکا ٹیکس ہے، یہ بیمکا ٹیکس ہے، اور میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تو وہ بولتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پوری امانت داری سے کام لیتے ہو، لہذا آپ کو ہم کو بھی کچھ چائے پانی کا دینا پڑے گا. تو اس کو رشوت دینی پڑتی ہے. تو کہا وہ 28واں ٹیکس. وہ کون سا ٹیکس؟ کہا پوری امانت داری کرو. پھر بھی ہمارے پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ٹیکس کون دیتا ہے معلوم؟ ایک مسلمان دیتا ہے. یہاں کا واپی کا ہے. انک یہ روشنائی بنتی ہے نا، اس کی فیکٹری ہے، اس کی واپی میں عبدالرؤف بلکھیا کر کے اس کا نام ہے. تو وہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ٹیکس وہ ادا کرتا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس کیا کرتا ہے؟ وہ ادا کرتا ہے. تو اب لیزس فیئر کا تو تقاضا یہ تھا کہ ٹیکس لینا چاہیے نہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ ٹیکس لیتے.
لیزس فیئر کے اور بھی بہت سارے تقاضے تھے مگر یہ پورا کرتے نہیں. بہرحال قانون رصد و طلب کی بنیاد پر نظام کائنات اور نظام اقتصاد نہیں چل سکتا، جس کو آئندہ کل ثابت کیا جائے گا. اور دوسرا جو ہے اشتراکی نظام، جس کو سوشلزم کہا جاتا ہے، ان کے یہاں پر بھی کچھ خرابی ہے. ان کے یہاں پر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ضرورت سے زیادہ آزادی نہیں ہے، ہم ایک دم پیک کر کے رکھیں گے آپ کو، یعنی ہم جو بولیں گے وہی کرنا ہے آپ کو. اب اشتراکی نظام کس کو کہتے ہیں؟ تو کتاب البیوع کے شروع کرنے سے پہلے آئندہ کل اس پر روشنی ڈالی ہے.